جی دوستوں، میں تصور خان مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے چوتھے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ چوتھا ایپیسوڈ جو ہے بہت اہم ہونے والا ہے اور یہ نئی معلومات کے ساتھ ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے سوالوں پر مشتمل ہے۔ پشاور سے بھائی شوکت چودھری نے دو سوالات کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے عزازیل فرشتے کے بارے میں پوچھا ہے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ متی رسول کی انجیل کے پہلے باب میں یسوع مسیح کے نسب نامے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ 17ویں آیت میں 14 پشتوں کا ذکر ہے، لیکن جب گنتی کرتے ہیں تو 42 پشتیں بنتی ہیں، جبکہ یہاں 41 بنتے ہیں۔ 41 کی تعداد پورا ہوتی ہے۔ پھر فیصل آباد سے پاسٹر سرفراز سے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں ہنوک کی کتاب پڑھنی چاہیے اور ہمیں اس میں سے تعلیم دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں پاسٹر سرفراز صاحب کو جواب دے دوں کہ پاسٹر صاحب، آپ خداوند جی کا سچا پاک کلام آپ کے اور ہمارے پاس ہے۔ آپ خداوند یسوع جی کے، خداوند خدا کے اور روح پاک کے سچے پرچارک ہیں اور آپ جگہ جگہ تعلیمات دے رہے ہیں، لیکن میں، آپ یا کوئی بھی دوسرا شخص وہ صرف اور صرف اسی کلام مقدس میں سے خداوند خدا کی تعلیمات دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہی برحق اور سچی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کے سوال کا ایک جواب۔ تو بائبل مقدس کی تعلیمات جو ہیں وہی ہمارے لیے اہم ہیں، اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہی ہم اس کا پرچارک کریں اور اس کی تعلیمات دیں اپنے مسیحوں کو، تو وہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے باہر کی تعلیمات جو ہیں وہ روحانیت سے باہر تصور ہوں گی اور ہو سکتی ہیں۔ ہنوک کی کتاب، اصل میں ہنوک کی کتاب کے سکرول پہلے 1892 میں اتھوپیا، جو گزشتہ زمانے میں کوش تھا، آرامی زبان میں ملے، اور آپ کو پتہ ہے آرامی زبان جو ہے وہ بابل اور فارس کے بادشاہوں کی جو ہے وہ زبان ہوتی تھی، اور اسی زبان میں یہ ملا۔ پھر 1946 اور 48 میں اسرائیل کا ایک علاقہ ہے جو کومرا کہلاتا ہے، کومرا کی ایک غار سے مکمل ہنوک کے سکرول ملے، اور آرامی زبان میں تھے، اور وہ بھی چرواہوں کے ایک گروہ کو ملے کہ جب وہ وہاں پر ایک غار میں داخل ہوئے، تو جو اتھوپیا میں ہی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل اتھوپین کتاب بھی اس کو گردانا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ فکشن اور حقیقت بھی ہے، کہ جس میں بہت زیادہ فکشن جو ہے وہ فکشن کی بک لگتی ہے، اور اسی کے لیے کلیسیائیں ہنوک کی کتاب کو نان کونانیکل اور نان انسپائرڈ بک جو ہے وہ مانتے ہیں، تو اسی کے لیے اسے انجیل میں، بائبل مقدس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو ہم سب کو جو تعلیمات دینی ہیں وہ ہمیں کلام مقدس ہی سے دینی ہے۔ اب بھائی شوکت چودھری صاحب کے پہلے سوال کو لے لیتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کے حسب نامے کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے۔ شوکت بھائی، میں نے اس سے پہلے گزشتہ قسطوں میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ بائبل کی تعلیمات جو ہیں وہ ساری گہرے رازوں سے بھرپور ہیں، اور وہ اس کی تمام معلومات جو ہیں، تمام باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ساری بکھری ہوئی ہیں۔ کچھ آپ کو پیدائش میں ملیں گی، اور پھر مڈ میں ملیں گی، اور پھر آخر میں ملیں گی، اور کوئی چیز آپ کو جو آخر میں ڈھونڈنے جائیں گے وہ اس کا لنک آپ کو درمیان میں ملے گا اور شروع کی کتابوں میں ملیں گے۔ اور اگر آپ کو متی رسول کے نسب نامے میں تعداد 42 کی بجائے 41 مل رہی ہے، تو اس ضمن میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ پھر آپ کو لوکا رسول کی کتاب اور اس کا 3 باب کی 28ویں آیت میں یہ تعداد پوری 42
ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو شروع میں ملیں گی، کچھ آگے ملیں گی، کچھ پھر اس سے بہت ہی آگے جا کر ملیں گی۔ تو پھر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں لوکا 3 باب کی 28ویں آیت میں یہ تعداد جو ہے 42 پوری ہو گئی۔ غور سے سنیے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا، اور وہ خدا کا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے لوکا میں آپ کو یہ 42 جو ہے وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں جی، ہر کسی کا ایک باپ ہے، وہ جو الہامی اور روحانی اور نورانی طور پر پیدا ہوئے، یعنی میرے اور آپ کے خدا یسوع المسیح، ان کے بھی ایک باپ تھے اور وہ خدا تھے۔ تو امید ہے آپ مطمئن ہوں گے اس سوال کے، کیونکہ یہ ایک اسپریچول بات ہے، اور آپ ایک روحانی انسان ہوتے ہوئے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آدم کو خدا ہی نے بنایا اور وہی اس کا باپ کہلایا، جو ہمارے بھی باپ کہلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف، جو آپ نے عزازیل کے حوالے سے کیا۔ پوری بائبل میں ہمیں صرف احبار 16 باب اور اس کی 8ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، تھوڑا سا آگے بھی چل کر ملتا ہے۔ وہاں بھی صرف اس کا نام عزازیل ہی استعمال ہوا ہے، اس کی پہچان نہیں کروائی گئی۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ بہت ساری معلومات جو ہیں وہ بائبل میں بھی بکھری ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کو بند کیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں، دیکھ لیتے ہیں کہ عزازیل کا ایک تاریخی حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ جو جیوش بکس ہیں ان کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہنوک کی کتاب ایک مرتبہ پھر درمیان میں آ گئی۔ جیسا میں نے کہا کہ ہنوک ہی کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں فرشتوں کے بارے میں ایک بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ تو عزازیل کو عبرانی میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عزاز AZAZ اور ایل آپ جانتے ہیں کہ وہ خداوند کے نام کا مطلب ہے، اس کا مطلب خدا لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب جو پورا مطلب ہے عزازیل کا، اس کا مطلب ہے خدا مضبوط کرتا ہے، یا خدا مضبوط رہا ہے، یا خدا کا مضبوط۔ یہ اس کے میننگ جو ہے وہ نکلتے ہیں عزازیل کے۔ اور جب اسکالرز اس کا کچھ اور مطلب بھی نکالتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف مضبوط ہونا، کسی کے خلاف مضبوط ہونا، اور یا خدا کے لیے بے ادبی، یعنی خداوند کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی عزازیل کا ایک مطلب اسکالرز نے نکالا ہے، جو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ مطلب کیوں نکالا ہے، کیونکہ عزازیل نے جس طرح سے خدا کی نافرمانی کی اور خداوند کے خلاف ایک مضبوط گھڑ بن کر کھڑا ہو گیا اور خداوند کے نظام میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، جس کو میں نے پچھلے قسط میں بتایا تھا، کرپٹ کر دیا، انگلش کی کتاب میں ہے، بائبل میں ہے، کرپٹ کر دیا۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے کنگ جیمز ورژن جو 1611 میں عزازیل کا ترجمہ جب اس نے کیا تو اس میں اس کے قربانی کا بکرا کے طور پر کیا گیا ہے۔ ولیم ٹینڈل نے بھی 1530 میں تقریباً یہی ترجمہ جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کا تقابلی جائزہ ذکریہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی وہاں پر احبار 16 باب میں کیا کہا گیا تھا، وہ میں بتاؤں گا، مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر یہ کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے لیے جائیں، ایک کو خدا کے لیے قربان کیا جائے اور ایک کو عزازیل کے لیے وہاں پر بیابان میں چھوڑ دیا جائے، لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر چٹھیاں ڈالیں
جو خدا کے نام کی نکلے اس کو خداوند کے خیمہ اجتماع میں قربان کر دیا جائے، اور دوسری عزازیل کے نام کی جو چٹھی نکلے اسے جا کر بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم اس احبار 16 باب 8 آیت کا جو ہے ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں تو پھر ہم کو ذکریہ کی کتاب جو ہے بائبل مقدس میں سے دیکھنی ہوگی۔ اس کے 5 باب 5 سے 11 آیت تک ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، جس کا نچوڑ تھوڑا سا میں یہ نکالتا ہوں کہ اس رویا میں جہاں وہ عورت کے درمیان برائی کو مجسم کر کے سنار کے ملک میں، انگلش میں شنار ہے، سنار کی سرزمین پر ایفا کا بیجنا اور پھر کوڑی کے پاک ہونے پر، یہ بھی احبار 7 باب میں ہے، 13 سے 18 باب تک یہ مل جائے گا کہ جب کوڑی پاک صاف ہو کر دوبارہ خیمہ اجتماع میں آنا چاہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے کہ 2 پاک پرندے لیے جائیں، 2 پاک پرندے لیے جائیں، ایک کو خداوند کے لیے قربان کیا جائے اور ایک کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ احبار اس کے ہم 16 باب 8 آیت کو اس سے ہم 7 باب 13 سے 18 آیت کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ذکریہ 5 باب کی 5 آیت کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہودی ربیوں کی جب ہم بکس پڑھتے ہیں یا ان کے اسکالرز کو جس وقت ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر عزازیل کو خاص طور پر عورتوں کو بہکانے والا اور انہیں رنگوں کے استعمال، یعنی میک اپ وغیرہ، یا پھر جیسا آج کل LGBT کے لوگ اپنے آپ کو رنگوں سے بھر لیتے ہیں۔ میری LGBT پر ہے، اس کو دیکھیے گا ویڈیو، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کو دیکھیے گا کہ کس طرح وہ رنگوں سے خود کو بھرتے ہیں۔ تو یہودی ربی جو اسکالرز یہودی ربی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عزازیل جو ہے وہ اس نے یہ کام بھی کیا، اور خاص طور پر عورتوں کو بہکانے والا فرشتہ، بہکانے والا شیطان ابلیس بھی اس کو قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں ہوا کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا کہ آدم کو نہیں پکڑا، ہوا کو پکڑا اور اسے بہکایا۔ تو لہٰذا جب وہ زمین پر بھی آیا تو اس نے یہی کام کیا۔ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کے ساتھ سفر کرتی ہوئی 6000 سالہ پرانی تاریخ کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس ضمن میں احبار 16 باب 8ویں آیت کا قصہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے احبار کے 10ویں باب سے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا، اس سے ہمیں اسٹڈی کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عزازیل کے لیے یہ جو آگے میں جا کر بیان کرنے لگا ہوں کہ کیوں کر اس کے نام کی بھی چٹھی خداوند کے حکم سے جو ہے موسیٰ نے ڈالی اور نکالی گئی، اور پورے کے پورے 16ویں باب کو بھی دیکھنا ہوگا، پیچھے سے دیکھنا ہوگا اور پھر 16ویں باب کو بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ تاریخی حقائق سے پہلے عزازیل کو جان لیتے ہیں، کیونکہ تمام تر اسٹڈی کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عزازیل خداوند کی اعلیٰ ترین ڈیوائن کونسل کا اعلیٰ ترین فرشتہ تھا کہ جس نے دیگر فرشتوں کے ہمراہ خدا سے بغاوت کی اور آسمان پار سے گرا دیا گیا۔ لیکن جب گرایا گیا تو اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے اس جہاں میں گناہ کو پروموٹ کیا، اس نے اس جہاں میں بگاڑ پیدا کیا، اس جہاں کو کرپٹ کر دیا۔ اور خداوند کو پیدائش 6 باب اور اس کی 12 آیت میں ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور اس انگلش بائبل میں اس لفظ ناراست اور بگاڑ کے لیے کرپٹ اور کرپٹڈ کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو جب ہم انگلش کی بائبل پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو
اردو کی بائبل کے معنی جو ہیں وہ اور زیادہ کھل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم شیطان کو لوسیفر کہتے ہیں، لیکن میں نے بتایا ہے کہ لوسیفر کا لفظ بائبل میں استعمال نہیں ہوا، اور میں بتا چکا ہوں کہ لوسیفر یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ ہے، اور بائبل میں اسے اسی نام سے بھی پکارا گیا، ایک جگہ اسے اس نام سے بھی پکارا گیا۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا مطلب ڈیول یا شیطان ہے۔ اردو ڈکشنری میں عزازیل کا مطلب جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ کینسر، روح اور قربانی کا بکرا لیا گیا ہے، اور تمام تر اسٹڈی اور دنیا کے مانے ہوئے تھیالوجیکل ریسرچر جو ہیں وہ عزازیل کو ہی لوسیفر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عزازیل ہی لوسیفر ہے، کیونکہ یہی تھا کہ جو تمام فالن اینجلز کو کنٹرول کرتا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ حنوک کی کتاب ہی ایسی کتاب ہے کہ جو عزازیل کو مکمل طور پر لوسیفر ثابت کرتی ہے، اور وہی جو سانپ کی صورت ہوا کے پاس بھیجا گیا اور ہوا اس کے بہکاوے میں آ گئی، اور تبھی اس وقت خدا نے تینوں کو سزا کا حکم سنایا تھا۔ میں یہاں صرف سانپ کی سزا کا ذرا ذکر کر لوں، آپ باقی سب کی سزا کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہوا کو کیا سزا دی اور آدم کو کیا سزا دی۔ سانپ کو دی گئی سزا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانے والا ہوں۔ کیا ہے؟ اسے کہا گیا کہ تو عمر بھر پیٹ کے بل چلے گا۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا سانپ پہلے چلتا تھا؟ کیا اس کی ٹانگیں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا جو بات بھی کریں گے وہ سچ اور برحق ہوگی۔ وہ سانپ کے کریٹر تھے، انہوں نے سانپ کو بنایا تھا، اور انہوں نے سانپ کو کیسے بنایا تھا خدا اچھی طرح جانتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے خدا کوئی بھی بات ہوا میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برازیل کے بعض صحرائی علاقوں میں کھدائی کے دوران سائنسدانوں کو کچھ ایسے فاسلز ملے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے سانپوں کے ہیں، اور انہیں یونانی زبان میں ٹیٹرا پوڈوفس کہتے ہیں، جس کا مطلب 4 ٹانگوں والا سانپ۔ یونانی میں اس کا مطلب ہے ٹیٹرا پوڈوفس کا مطلب ہے 4 ٹانگوں والا سانپ۔ میں نے کہا ہمارے خداوند سچائی کے خداوند ہیں، وہ آج کل اور ہمیشہ یکساں ہیں، یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند 15 آیت میں جو سزا سناتے ہیں وہ سانپ کو تو تھی، لیکن ساتھ ہی شیطان کو بھی تھی۔ شیطان لوسیفر جو اصل میں عزازیل ہی کا دوسرا نام ہے، آگے چلتے جائیں گے یہ ثابت ہوتا چلتا جائے گا، جو سزا سنائی تھی، تو تبھی اس نے انسانی نسل کو تباہ کرنے کا سوچا۔ حنوک کی کتاب کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں اور دیگر اسٹڈی بھی دیکھتے ہیں تو ہرمون کی پہاڑی پر ہی ان 200 گرائے گئے فرشتوں نے کہا جاتا ہے کہ قسم کھائی کہ وہ انسانی نسل ہی کو تبدیل اور کرپٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تبھی انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، انسان کی بیٹیوں کو پھر بہکایا۔ اور کیوں بہکایا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ پھر دوبارہ حزقیل 28 باب آ جاتا ہے کہ جہاں خداوند نے لوسیفر سے کہا، ہم عزازیل کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ تو دانییل سے زیادہ عقل مند ہے اور ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کماری کے بطن سے پیدا ہوگا اور روح القدس سے پیدا ہوگا، اور اسی کے ذریعہ سے میری موت واقع ہوگی۔ لہذا ان
انسانوں کے میل ان فرشتوں کے میل سے انسان کی بیٹیوں سے جو نسل پیدا ہوئی وہ آدھی انسان اور آدھی ڈیمن تھی. زیادہ تر یہی ہے کہ وہ آدھی ڈیمن تھی. اور وہ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ وہ 36 اور 40 فٹ کے دیو قامت ڈیمن تھے. جی ہاں. اور یہی تھے جنہوں نے، یہی شیطان جس نے ہوا کو بہکایا، اور یہی تھے جنہوں نے انسان کی بیٹیوں کو بہکایا. اور پھر ان سے جو ڈیمن پیدا ہوئے وہ تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی، اتنے زیادہ ہو گئے، وہ اتنے خونخوار ہو گئے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پیدائش میں جب خداوند انسان کو جب کھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ تمہارے کھانے کے لیے پھل اور سبزیاں، اور جانوروں اور پرندوں کے لیے جڑی بوٹیاں ہیں. لیکن جب یہ خوراک ان علاقوں میں ان ڈیمن سے جو 30 فٹ کے دو قامت ڈیمن تھے، جب ان کے لیے خوراک ختم ہوگی تو انہوں نے انسانوں کو جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. یہ جو آپ آدم خور کی سٹوریاں سنتے ہیں یہ ہوا میں بنائی ہوئی سٹوریاں نہیں ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو یہاں پر دوبارہ سے ایسا ہی ہوا اور ایسا ہوتا رہا. کہا جاتا ہے کہ آج بھی کچھ قبائل ایسے ہیں جو گھنے جنگلوں میں رہتے ہیں اور جو انسانی گوشت یا جانوروں کو زندہ ہی کھا جاتے ہیں. پھر وہاں پر پھر ان کی جو تباہی ہوئی نوح کے طوفان کے وقت، اس طوفان میں جو ہے انہیں غرقاب کیا گیا. لیکن اس پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گرائے ہوئے فرشتے تھے یہ انسان کی، یہ اسکالرز کہتے ہیں بالکل یہودیوں کی تاریخی کتب میں اور ربی جیوش جو اسکالرز ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ گرائے گئے فرشتے جو تھے وہ انسان کی بیٹیوں کے لمبے بالوں کے عشاق بن گئے. انہیں خواتین کے بال انسان کی بیٹیوں کے بال بہت پسند آئے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ انسان کی بیٹیوں کو اور انسان کی اولاد کو کرپٹ کرنے کے لیے انہوں نے تہیہ کر لیا تھا. دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ اس بات میں اگر کچھ سچائی نہیں تو پھر ہم بابا پولس رسول کے لکھے ہوئے کرنتھیوں کے نام پہلے عام خط کی 15 باب کی 10ویں آیت کو اگر ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا. فرماتے ہیں پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، یعنی اپنے سر کو ڈھام کر رکھے، اپنے بالوں کو ڈھام کر رکھے. اسی لیے قدیم زمانے سے یہودی جو عورتیں تھیں، یہودی عورتیں جو تھیں وہ عبادت کے دوران بلکہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے سر کو ڈھام کر رکھتی تھیں. اور یہی کچھ مسیحیت میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی ہے کہ وہ سر کو ڈھام کر رکھتی ہیں. آج ایک فیشن ہو گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کے وقت خدا کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے سر کو ڈھام کر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں ہی ہے کہ بعض اوقات عام فرشتے بھی جو ڈیمن فرشتے ہیں وہ بھی نورانی فرشتوں کا روپ دھار کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو ہمارے بہکاوے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پاک روح مانگتے ہیں، لیکن پاک روح مانگتے مانگتے ان کو کوئی اور ہی روح مل جاتی ہے. اور جب کچھ اور ہی روح ملتی ہے تو پھر وہ کیا تباہی لے کر آتی ہے یہ پھر ان گرانوں کو بخوبی علم ہے کہ جنہیں یہ ڈیمن پاک فرشتوں کے روپ میں اور یہ بدروحیں، یہ بری روحیں وہ پاک روح کا روپ دھار کر ان میں آ جاتی ہیں. اس لیے اس بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے تو نہیں، لیکن چونکہ پاک فرشتوں اور
بیڈ فالن اینجلز کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، پولس رسول نے اتنی اہم بات کی، یہ وہی پولس رسول ہیں جو دوسرے کرنتھیوں کے 12 باب اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیے گئے، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی کہ جو کہنے کی نہیں، اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ جی دوستو، پہلی بات تو یہ کہ یہ شخص کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود پولس رسول ہی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ایسی باتیں نہیں جو کہنے کی نہیں ہیں، جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ ابھی آگے چل کر پتہ چلتا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ عزازیل یعنی لوسیفر اور اس کے دیگر فرشتوں نے آسمان کے اور خداوند خدا کے ساتھ کیے ہوئے سارے علم، سارے راز زمین پر انسانوں کو منتقل کر دیے تھے۔ یہ جو آپ مصر کا پیرامڈ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں میرا شروع سے ایک نظریہ رہا ہے کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حنوح کی کتاب بھی یہی سب کچھ تو ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ انسانی عورتوں پر فریفتہ ہوئے تو بناؤ سنگار ان فرشتوں نے کیا کیا؟ یہ فالن اینجلز نے خواتین کو جن کو انہوں نے پوزیس کیا ان کو بناؤ سنگار کرنا سکھایا، زیورات دیے، ان کو لباس تحفتاً دیے، اور ان کو ہر وہ علم بھی سکھایا کہ جو ان کو بتانے کا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آدمیوں کو وہ چیزیں بتا دی، انہوں نے آدمیوں کو وہ چیزیں بتا دی کہ جو بتانے کی نہیں تھی۔ کیوں؟ جو کچھ آج LGBT کر رہی ہے یہ اسی زمانے کا پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کیا ہے کہ ان فالن اینجلز نے انہوں نے زمین کو ناراض کر دیا اور بگاڑ دیا۔ پچھلی قسم میں نے بتایا کہ انہوں نے ہر وہ الٹا کام کیا جو خدا نے کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہی فالن اینجلز نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھائے، خوفناک ہتھیار۔ یہ جو ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طرح کی جنگیں تھیں، اور وہ جنگیں آسمان پر بھی ہوئیں، لوسیفر اور مکائل فرشتے کے درمیان، ان دونوں کے فرشتوں کے درمیان، نیک اور بد فرشتوں کے درمیان، ان کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ بھی بہت خوفناک تھی، اور جہاں پر لوسیفر کو شکست ہوئی اور وہ آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ان فالن اینجلز نے کیا کیا؟ انہوں نے انسان سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے انسان سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دی، اور ان کا جاؤ جلال قد و قامت دے کر ان کی پرستش کرنا انسان کی بھی مجبوری بن گئی تھی، اور وہ ان کو سجدہ کرتے رہے۔ غلط کاریاں اس حد تک انسان کے اندر بھر دی تھیں کہ وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا آسمانی علم بھی انسانوں کو منتقل کر دیا تھا۔ اور دیکھیں کیا ہے پیدائش میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے بابل کا برج بنانا کیا آسان کام تھا؟ جو انہوں نے سوچا کہ اس کی چوٹی ہم آسمان تک لے جائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا میں بڑے بڑے برج بنائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی چوٹی بادلوں میں ہے۔ چائنا نے ایک بہت بڑا اونچا برج بنایا ہے جو اس وقت برج الخلیفہ سے بھی بڑا ہے، اور وہ اس کی چوٹی بادلوں کے اندر ہے۔ اور ایسی ہی جدید ٹیکنالوجی اس وقت بھی ہوگی کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی چوٹی آسمان تک پہنچاتے ہیں تاکہ زمین پر ہمارا نام ہو۔
ایسے ہی وہ نہیں بنا رہے تھے۔ آج یہ جو بڑے بڑے برج بنائے جا رہے ہیں، یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا دنیا میں نام ہو۔ اسی لیے اس طرح بھی آیا تھا کہ جس کے بارے میں، اور میں نے بتایا تھا کہ برج بابل کا برج جو ہے وہ نمرود کے زمانے میں بنایا گیا۔ مجھے کہا بھی گیا کہ نمرود کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے، تو کبھی ذرا میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں اس سیریز سے، فرشتوں کی اینجلز کے پارٹ سے میں فری ہو جاؤں، تو پھر میں نمرود کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے لیے بناؤں گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے نمرود کون تھا، کیسے وہ آزاد ہوا، وہ ڈیمن کیسے آزاد ہوا جو انسان کی طرح تھا، جو اس قدر قد و قامت میں بلند تھا، اور جس کے دور ہی میں یہ بابل کا برج جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ وہ اولاد کس کی تھا، اور یہ میں پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں دوبارہ عزازیل یعنی لوسیفر کی طرف۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ عزازیل کا ایک ہی مرتبہ جو ہے اس میں نام آیا ہے کہ جس نے اور اپنے فالن فرشتوں کے ساتھ مل کر بابل کے برج کو آسمان کی چوٹی تک پہنچانے کا عزم کیا۔ لیکن پھر کیا ہے، پھر خدا آسمان سے اترا۔ بائبل پڑھیے پیدائش 11 باب 5 آیت میں، پھر خدا آسمان سے اترا اور دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لیکن اکیلے نہیں تھے اترے، اپنی ڈیوائن کونسل کے ممبر کے ساتھ اترے تھے۔ اور پیدائش 11 باب 5 آیت میں اپنی ڈیوائن کونسل کو کہتے ہیں، دیکھو یہ سب لوگ ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، یعنی اس کا برج آسمان کی چوٹی تک پہنچائیں، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ یہ خداوند کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر حزقیل پڑھ لیتا ہوں، تو دانییل سے زیادہ عقل مند ہے، اور ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ خداوند جانتے تھے کہ یہ فالن فرشتے کس بلا کا کیا ہیں، لیکن آزاد کیسے ہو گئے نوح کے بعد، یہ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا میں۔ تو خدا کہتے ہیں آگے اپنے ڈیوائن کونسل کے ممبرز کو کہتے ہیں، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین میں پرگندہ کیا، اور یہ جو باقی دنیا آباد ہوئی بابل کے برج کی اس کی تباہی کے بعد، اور وہاں سے خداوند نے جو ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، تو اس کے بعد ہی یہ ساری دنیا میں پھیلے، اور حام کی نسل کے جو لوگ تھے یہیں سے ہجرت کر کے کوش چلے گئے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا حام کو نوح کی بد دعا تھی کہ تو اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو۔ اور یہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، اینڈ آف دی ڈیز کی سیریس میں اس ضمن میں شواہد کے ساتھ جو ہے وہ میں تفصیلات آپ سب کو بتا چکا ہوں۔ تو عزازیل کی طرف واپس آتے ہیں۔ عزازیل کا نام جو جیسا میں نے بتایا بائبل میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ لکھا گیا ہے، اور وہ بھی صرف اسی ایک ہی باب میں، احبار 16 باب میں ہی ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں احبار 16 باب 5 آیت سے آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے۔ 7ویں آیت میں ہے کہ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو،
اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، اور جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ واحد حوالہ بائبل مقدس میں موجود ہے کہ جس میں عزازیل کا نام موجود ہے۔ پھر 26ویں آیت، اسی باب کی 26ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوال یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں عزازیل کے لیے خداوند نے کیوں کہا کہ اس کے نام کی بھی چٹھی نکالیں اور اس کو پھر بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں احبار 4 باب سے بات شروع کرنی ہوگی، جہاں خداوند موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اگر دانستہ خطا ہو جائے تو خطا کی قربانی کے طور پر ایک بے عیب بچڑا قربان کیا جائے۔ پھر خطا کی قربانی کے بارے میں 9ویں باب تک تفصیلاً درج ہے۔ 10ویں باب میں ہارون کے بیٹے ندم اور ابیو خطا اور گناہ کے سبب مارے جاتے ہیں۔ بعد چونکہ مارے جاتے ہیں یا خداوند مار دیتے ہیں، اس کو آپ خود ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجیے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو خداوند نے کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اوپری آگ چڑھائی وہاں پر اور وہاں سے آگ نکل کر ہارون کے دونوں بیٹوں کو مار دیا اس نے۔ اور بعد چونکہ خطاؤں کیا اور خطا کی قربانی کے لیے ہے، اس لیے 16ویں باب میں بنی اسرائیل کے جانے انجانے میں ہوئی خطاؤں کے بدلے میں خداوند 2 بکرے، 1 مینڈا اور 1 بچڑا لانے کا موسیٰ کو حکم دیتے ہیں۔ اور اب 10ویں آیت میں عزازیل کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے اور حکم صادر ہوتا ہے کہ اس کے نام کی جو چٹھی جس بکرے کی نکلتی ہے اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب پھر 15 اور 19ویں آیت میں ملتا ہے کہ خدا کے نام کا جو بکرا نکلے وہ خطا کی قربانی کے طور پر ذبح کر کے اس کا خون خیمہ اجتماع کے اندر سرپوش کے اوپر اور اس کے آگے چھڑکا جائے اور مذبح کے میں جو سینگ لگے تھے اس کے ارد گرد لگائے۔ پھر 19ویں آیت میں ہے کہ پھر زندہ بکرے کو آگے لایا جائے، یعنی جس پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلی ہے، ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریاں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے نام جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے۔ اور وہ بکرا ان کی سب کیوں تھی چٹھی، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ 26ویں آیت میں ہے، جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور اس کے بعد خداوند کی لشکرگاہ میں داخل ہو۔ دوستو، اب ان ساری باتوں کی روح پاک کی ہدایت اور سرپرستی میں وضاحت کرتے ہیں۔ ابراہیم کو خداوند نے اسحاق کی قربانی کے لیے کہتے ہیں، لیکن پھر منع فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک بنی اسرائیل کا وجود عمل میں ہی نہیں آیا تھا، تو کس چیز کی قربانی دی جاتی؟ کس کے لیے قربانی دی جاتی؟ خدا کے لیے۔ لیکن یہ ایک سمبولک قربانی جو ہے خداوند نے مانگی تھی، جو آگے چل کر خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی مزیدار سی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کتنی مسابقت ہے اسحاق کی خداوند یسوع مسیح کے قربانی کے ساتھ، اور ربکہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ میں وضاحت دوں گا۔ تو خدا نے کہا کہ کس کے نام کی سوچا ہوگا کہ کس کے نام کی قربانی دی جائے، لہذا منع فرما دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کس کی نجات، کس کی شفاعت کے لیے اور کس کی رہائی کے لیے قربانی دی جاتی۔
اسی لیے ابراہیم کو اسحاق کی قربانی سے منع فرمایا۔ پھر جب یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا تو اسرائیل میں یوسف کے ساتھ زیادتیوں کے نام سے خطاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو کچھ یعقوب کے بڑے بیٹے نے اس کی اپنے باپ کی لونڈی کے ساتھ، بیوی ہی تھی، اس کے ساتھ لونڈی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ایک گناہ اور خطا کا آغاز تھا کہ جس کے لیے آگے چل کر ایک بڑی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ پھر یہ خطاؤں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پھر اس نے تھمنے اور رکنے کا نام ہی نہ لیا، اور مصر سے نکلنے کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جب انہوں نے خداوند کو زچ نہ کیا ہو، جب انہوں نے خداوند کو تنگ نہ کیا ہو، آزمایا نہ ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے۔ اسی کارن وہ 40 سال اسرائیل کو بیابان میں ویرانے میں گھماتے رہے، اور جب تک اس نسل کی پیڑھی کے تمام افراد ہلاک نہ ہو گئے ماں سوائے چند جانوں کے، انہیں موجودہ اسرائیل نہ پہنچایا۔ لیکن وہ نئی نسل بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلتی رہی، اور اسی لیے قضات کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں ہے کہ خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اور پھر اسرائیل کو ایک جگہ خداوند نے حجتی قوم کہہ کر یاد کیا۔ اب اس قوم سے خداوند اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے خروج 32 باب اور 25ویں آیت سے 27ویں آیت میں لاویوں کے ہاتھوں 3000 نافرمان اسرائیلیوں کو قتل کروایا۔ آخر موسیٰ کو کہنا پڑا کہ ان کو معاف کر دے، ورنہ میرا نام اس کتاب سے مٹا دے جو تو نے لکھی ہے۔ یاد رکھیں، خداوند نے بھی ایک کتاب لکھ رکھی ہے جس میں ہم سب کے نام، کون سے نام، اس بارے میں بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے بائبل کیا کہتی ہے اس بارے میں، کہ کیا ہم موجودہ نام کے ساتھ جائیں گے، کیا ہم موجودہ نام کے ساتھ پکارے جائیں گے، یہ کیا ہے، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں کہتا ہوں نا کہ جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو بائبل مقدس سے عشق ہو جائے گا۔ سچی میں آپ کتاب مقدس کو سینے سے لگائے ہر وقت اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور خداوند سے مانگتے رہیں گے۔ اگر میرا تھوڑا سا آنکھ کا اشارہ آپ کو تھوڑا سا اگر برا لگا ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے پیش کی معذرت۔ اور تو خداوند کیا کہتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک وقت میں خروج 32 باب کی 10ویں آیت میں موسیٰ سے کہتے ہیں، خداوند موسیٰ سے کیا کہتے ہیں اسی بنی اسرائیل کے بارے میں، تو مجھے چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب بھی موسیٰ ہی ہیں جو خداوند کو منع فرماتے ہیں۔ اب یہ جو قدم قدم بنی اسرائیل نافرمانیاں کرتے رہے، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ وہی پرانا ابلیس ان سے کرواتا رہا کہ جس نے آدم کو باغ عدن سے نکلوایا، جس نے ہوا کو باغ عدن سے نکلوایا۔ اور تو پھر دیگر قربانیوں کے ساتھ ساتھ خداوند نے خطا کی قربانی بھی بنی اسرائیل کے مقرر کر دی، کیونکہ بنی اسرائیل منع ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ہر لحظہ ہر لمحہ خداوند کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، آزماتے رہے، تو ہر لحظہ کتنے اسرائیلوں کو خداوند مارتے رہتے ہیں، کیونکہ موسیٰ بار بار درمیان میں آ جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے لیے خطاؤں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو بھی خطا ہو سال بھر میں ایک مرتبہ جو ہے خطا کی قربانیاں بھی کی جائیں، اور جن سے غلطی ہو جائے تو وہ بھی اپنی جو ہے یہ اس کے لیے
قربانی، خطا کی قربانی اور خداوند کے قربانی کے لیے لے کر جائے۔ اور ایک بکرا تو پھر اسی طرح خداوند کے لیے قربان کیا جاتا تھا، اور دوسرا عزازیل شیطان کے لیے کہ جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر کے خداوند وہ وہاں پر معاف کر دیتے تھے، کیونکہ یہ گناہ وہ جانے انجانے میں جان بوجھ کر بھی وہ لوگ کرتے رہے۔ اور یہ کون کرواتا تھا؟ وہی عزازیل کرواتا تھا، وہی لوسیفر کرواتا تھا، وہی شیطان کرواتا تھا، وہی پرانا سانپ کرواتا تھا۔ تو اسی لیے یہ سارے گناہ جو ہے اسی کے سر پر لگا کر، اسی کو ذمہ دار گردان کر، اسی کے نام کا بکرا جو ہے وہ بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور جب آخری دنوں میں حساب ہوگا تو ان سارے گناہوں کا حساب بھی اس سے لیا جائے گا، اور آگ اور گندک کی وہ گہری جھیل اس کا مقدر ہی ہوگی۔ نہ صرف اس کا مقدر ہوگی، بس اس کے سارے چیلوں کا بھی وہی مقدر ہوگی۔ اور دنیا بھر میں پھیلی وہ تمام جتنی بھی اینٹی کرائسٹ سوسائٹیز ہیں، چرچز اور لوگ ہیں، وہ سب بکرے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں بکرے کے سینگوں کا استعمال بطور شیطانی نشان کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، یہ جتنے بھی اینٹی کرائسٹ سوسائٹیز ہیں ان سب کا نشان جو ہے یہ بفٹ ضرور ہوگا، یہ سینگوں والا بکرا ضرور ہوگا۔ تو بلکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے سنگرز، جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، ان کے گانوں میں، ان کے اداکاری میں، ان کے انٹرویوز میں، ان کے ڈریسز، ایون ان کے لباس میں جو ہے دیگر سمبلزم کے ساتھ ساتھ نشانوں کے ساتھ ساتھ وہ بکرے کے سینگوں کا بھی ضرور استعمال کرتے ہیں، اور اس کو خاص طور پر دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پیچھے دکھائیں، چاہے کپڑے پر دکھائیں، چاہے اس کی فوٹیج دکھائیں، چاہے بیک گراؤنڈ میں دکھائیں، کسی نہ کسی طرح سے یہ سینگوں والے بکرے کا فیس جو ہے وہ ضرور دکھایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو اس کو آدھا انسان اور آدھا بکرا دکھایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو گانے والے خود اپنے چہرے پر بھی بکرے کا ماسک جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ عزازیل کا نشان جو ہے لوسیفر کے تمام پجاریوں اور ماننے والوں کے لیے ایک نشان ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم خدا کے خلاف ایک ہیں۔ اور تو آج کے میرے خیال ہے چوتھے پارٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس کے اگلے حصے میں بہت ساری باتیں ماں بابت فرشتگان ہوں گی، جو بہت سی نئی معلومات بھی ہوں گی، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ طوالت اختیار نہ کر جائے، کیونکہ آج عزازیل کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے شوکت چودھری بھائی نے یہ سوالات کیے تھے۔ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم سوال تھا، کیونکہ عزازیل کا اتنا استعمال نہیں ہوا بائبل میں، تو ہم صرف شیطان اور لوسیفر اور ابلیس کے ناموں سے واقف ہیں، اور اصل میں عزازیل کیا تھا؟ عزازیل وہی فرشتہ تھا، وہی لوسیفر تھا کہ جس نے خداوند سے بغاوت کی، اور جو میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی گہری، کیا کہیں، اندھیرے سے بھری خندقیں کھود رہا ہے کہ جس میں گر کر ہم خداوند یسوع المسیح سے دور ہو جائیں۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، آپ کو اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنے ارد گرد اور ہمیں بہکانے کے لیے لوسیفر، یہ عزازیل جو کچھ کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ کا جو بھی سوال ہو وہ کمنٹس باکس میں لکھ کر دیجیے گا، یا جن کے پاس ایکسیس ہے فون کی وہ مجھ سے براہ راست بھی سوال کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔